نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معصوم اور عزیز بچوں، پردہ نشین ہماری ماں بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب المغازی کی 4449 نمبر کی جو حدیث ہے، وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کس طرح بے ثباتی ہے، وقتی ہے، قرآن کی روشنی میں، پھر حدیث کی روشنی میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مزید موت کی حقیقت کیا ہے، موت کی سچائی کیا ہے، کتاب و سنت میں موت کے تعلق سے کیا کچھ وضاحت کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ خصوصاً حالات حاضرہ میں جس طرح موتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہمارے پاس موت کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایسے طریقے سے موت کی خبریں آ رہی ہیں کہ انسان سنتے ہی دنگ رہ جاتا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ چیز بھی موت کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا ایسے بھی انسان کی جانیں جا سکتی ہیں؟ لیکن کتاب و سنت کی جب باریکی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں موت کے بارے میں یہ ساری چیزیں تعجب خیز نہیں لگتی، کیونکہ اللہ نے موت کے تعلق سے بڑی وضاحت کر دی ہے۔ آئیے کتاب و سنت کے تعلق سے، کتاب و سنت کی روشنی میں موت کی حقیقت کیا ہے، موت کا منظر کیا ہے، کس طرح موت کے وقت انسان بے بس ہوتا ہے، کس طرح انسان کو موت لاحق ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے کیسے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم سے ہم اس چیز کو تلاش کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے موت کی حقیقت کو پہلے بیان کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اٹھائیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت بار بار قرآن میں ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے خبر دیا، اللہ نے نیوز دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ آپ آئے ہیں دنیا میں، کوئی بھی نفس جو بھی دنیا میں ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے مضبوط مکان میں ہو، چاہے جھوپڑی میں ہو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے خبر دے دی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ موت کیوں آتی ہے؟ اللہ نے اس حقیقت کو اسی آیت پہ بیان کیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ موت اس لیے آتی ہے کہ تمہیں پورا کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ موت سے پہلے حالانکہ دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ جو 32 نمبر کی سورہ آیت نمبر 21 اٹھائیں، اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹی چھوٹی سزائیں میں دیتا رہتا ہوں، بڑی سزا سے پہلے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان سدھر جائے، انسان صحیح راستے پہ آ جائے۔ لیکن کل قیامت کے دن مکمل بدلہ، قبر میں بھی حساب و کتاب کا معاملہ ہے، سزا اور جزا کا معاملہ ہے۔ قبر میں جانے کے بعد یا تو قبر جنت کا حصہ ہے یا جہنم کا، سزا تو وہاں ملنی ہے، لیکن پورا کا پورا بدلہ کہاں؟ قیامت کے دن۔ وہاں ذرہ برابر نیکی آپ نے کی ہوگی وہ نہیں چھپی ہوگی، ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی وہ بھی نہیں چھپی ہوگی، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ کامیابی وہی اسی کو ملے گی جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا، آپ نے دیکھا کل کے حادثے کو، پڑھا سنا، آج تک یہ حادثے کا ذکر ہو رہا ہے، تقریباً یہی وقت، اس سے آگے پیچھے کچھ وقت تھا۔ کیسے انسان کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ منٹوں سیکنڈوں میں کھلتے ہنستے مسکراتے ساری زندگیاں ختم ہو گئی، کسی کو کچھ پتا نہیں، پلوں کی خبر نہیں۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے یہ۔ اللہ نے بہت مختصر اور جامع انداز میں اس چیز کی وضاحت کر دی۔ اس آیت کریمہ میں آپ جائیں گے تو 4 باتیں آپ کو ملے گی۔ موت کی خبر ہے، پھر اللہ نے بتایا ہے موت کے بعد کہ دیکھیے جو انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے اس کو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو اچھا بدلہ، برا کام کرو گے تو برا بدلہ۔ آج نہیں ملا دنیا میں کوئی بات نہیں، لیکن قیامت کی دن پکی بات ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اور تیسری بات، جس نے تیاری کی جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی، اور اس میں کامیابی بھی اس کو مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھی بات، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے 4 اہم باتیں ہمیں بتا دی ہیں موت کے تعلق سے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں پڑھیے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 دیکھیے۔ اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا، کہیں بھی تم رہو، کہیں بھی ہو، اللہ اکبر، کہیں بھی ہو تم، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اللہ نے کہا یہ مت سوچنا میں بہت مضبوط جگہ پہ بیٹھا ہوں، بہت محفوظ جگہ ہے، اس سے یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اندازہ لگائیے کل ہوائی جہاز کا جو حادثہ ہوا، کتنے محفوظ جگہ وہ تھی، ہر اعتبار سے، انسانی دماغ کے اعتبار سے اتنی محفوظ جگہ آپ کو کہیں نہ ملے گی، بڑی محفوظ جگہ تھی۔ اللہ نے کہا موت آ پکڑے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، مضبوط قلعے میں ہو، تم سوچے یہاں سے کہاں موت آئے گی، یہاں تو میں محفوظ ہوں۔ اللہ کہ نہیں، موت کا وقت تو فکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موت آ کر کے رہے گی، جتنی بھی تیاری کر لو، جتنی بھی سوچ رکھ لو کہ مجھے موت سے بچ جانا ہے، نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ قرآن کریم سورہ احزاب اٹھائیے، موت کے سامنے بے بس ہوتا ہے، جب اس کو مرنا ہے، اس کا وقت آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میری موت پتہ چلے آئے، نہ، اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی نقلی اور جعلی کتابوں میں کہ میری موت وہاں آئے گی، میری موت وہاں آئے گی، یہ جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ کسی پیر، کسی ولی، کسی نبی کو یہ پتا نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اللہ نے اسے غیب کی خبروں میں رکھا۔ 5 خبریں ہیں غیب کی، مفاتیح الغیب کے نام سے جسے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان جو 31 نمبر کی سورہ ہے، مکمل 34 آیتیں اس کے اندر ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ نے یہ 5 غیب کی چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ نے بتایا اللہ کے پاس علم الساعہ، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، نشانیاں بتا دی گئی، پھر اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے قیامت 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جھوٹا ہے، نہیں معلوم، ہمیں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، یہ غیب کی بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاید بارش ہو جائے، لیکن کبھی کبھار بدلیاں اٹھتی ہیں، موسم بدلتا ہے، ایسا لگتا ہے اب تک بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، اچانک ہوا اس کی رخ کو بدل دیتا اور بارش نہیں ہوتی ہے۔ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ایک انمان لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، لیکن 100% گارنٹی ہے بارش کی۔ اللہ نے کہا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کو معلوم ہے بارش کب نازل کرنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجیے. ماں اور من دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر. من سبھی رکول کے لیے اور ماں غیر سبھی رکول کے لیے. اللہ نے کہا 4 مہینے سے پہلے اس کے پیٹ میں انسانی شکل نہیں بنی ہے. 4 مہینے کے بعد پوری شکل بنتی ہے, روح پھونکی جاتی ہے. اللہ نے اس سے پہلے چیلنج کیا ہے. 4 مہینے کے بعد تو روح موجود ہے. انسان کسی آلے سے جان لیتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے, اور جرم عظیم کبیرہ گناہ کما لیتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ابھی رحم مادر میں نطفہ پڑا ہے, تیاری چل رہی ہے, گوشت ہڈیاں بن رہی ہیں. اے کسی کے اندر طاقت کو بتا دے کیا ہے رحم مادر میں, لڑکا ہے یا لڑکی. اور اس کو چھوڑو, کوئی بتا سکتا ہے کہ گورا ہوگا کالا ہوگا, لولا ہوگا لڑکا ہوگا کانا ہوگا, یہ نیک ہوگا بد ہوگا. اللہ نے ساری چیلنجیں رکھی ہے. یہ اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. چوتھی چیز اللہ نے بتائی, کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کل وہ کیا کمائے گا. ماذا تکسب غدا, آپ کے حصے میں آپ کے نصیب میں کل کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. کیا کمائیں گے, اچھا برا, آپ کو نہیں معلوم. کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور آخری اور سب سے اہم بات, وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے کہا کسی نفس کو نہیں معلوم کس زمین میں اس کی موت آئے گی. اللہ, کس زمین میں اس کی موت آئے گی. کل کے حادثے نے ہمیں بتایا کہ کتنے لوگ یہاں سے تھے, کتنے باہر سے, کتنے ممالک کے تھے, ان سب کی موت کہاں آئی. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کوئی نہیں بتا سکتا. گھر میں آ رہی ہے, گھر سے باہر آ رہی ہے, جوانی میں آ رہی ہے, بڑھاپے میں آ رہی ہے, بیماری میں آ رہی ہے, صحت میں آ رہی ہے. نہ, وما تدری نفس بأي أرض تموت. قرآن کی آیت بار میں یاد دلا رہی ہے. تو یہ نہ کہے کہ میں صحت مند ہوں, تندرست ہوں, جوان ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. کہاں موت ہے, کس بہانے موت آ جائے, کس طریقے سے موت آ جائے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. قرآن کریم نے اس حقیقت کو بھی ہمیں بیان کر دیا ہے. اللہ نے موت کے تعلق سے سورہ واقعہ میں بہت ہی دلچسپ بات کہی. اگر سورہ واقعہ کو گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو موت کے تعلق سے بڑی اہم بات ہمیں ملتی ہے. سورہ واقعہ جو 56 نمبر کی سورہ ہے, سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے, اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے. اللہ نے کہا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. آیت نمبر 60 ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا, موت کو فکس کر دیا. اللہ نے کہا بینکم, یہ نہیں کہا اللہ نے تم سب کو موت آئے گی, تمہارے درمیان. اس کو یوں سمجھو بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا کہ آپ کے نام آئے ہیں, آپ کو کچھ ملنا ہے, باری باری سب کو بلایا جائے گا. آپ کو نہیں معلوم آپ کا نمبر پہلے نمبر پہ ہے, 10ویں نمبر پہ ہے, بس آپ کو معلوم ہے کہ فکس ہے مجھے کچھ نہ کچھ انعام ملنا ہے, میرا نام اس میں ہے اس لسٹ میں, لیکن آپ کی باری کب آئے گی آپ کو نہیں معلوم. تو بینکم کا الفاظ بتا رہا ہے ہم سب کو جانا ہے, موت ہے لیکن باری فکس ہے. یہ نہیں پتا ہے ہماری باری پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے پہ ہے, 10ویں پہ ہے, 20ویں پہ ہے, 10 سال کے بعد ہے, 20 سال کے بعد ہے, 30 سال کے بعد ہے, لیکن یہ فکس ہے قدرنا بینکم الموت. اللہ نے مقدر کر دیا ہے, اللہ نے فکس کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین, اللہ نے کہا ہم مسبوق بھی نہیں. مسبوق کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے جماعت کھڑی ہوئی, جو پیچھے آ رہے مسبوق ہیں, جو آگے ہیں وہ سابق ہیں. مسبوق مطلب پیچھے رہ جانے والے, ہار جانے والے, مغلوب ہو جانے والے, شکست کھا جانے والے, عاجز آ جانے والے. اللہ نے کہا ہم ہارنے والے نہیں ہیں. تو یہ سوچے کہ اللہ نے موت کو فکس کر دیا, لیکن میں اس طریقے سے موت سے بچ جاؤں گا, میں یہ طریقہ اپنا کر کے موت سے دور ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا نا کہ بیوقوفی ہے اس کی, ہم موت سے عاجز نہیں ہیں, بےبس نہیں ہیں, مغلوب نہیں ہیں, کوئی ہم سے بچ کے نکل نہیں سکتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ نے کتنی واضح انداز میں, کتنے واضح انداز میں اللہ نے یہ بات کنفرم کر دی. موت کے وقت کے منظر کو بھی دیکھے, اللہ نے موت کے وقت کے منظر کو قرآن میں 2 جگہوں پر بیان کیا ہے. 2 جگہوں پر موت کے منظر کو بیان کیا, اور جب موتیں ہوتی ہیں اس کے ویڈیوز آتے ہیں سامنے, تو قرآن کی ایک آیت ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے کہ اللہ یہ جو منظر تو نے ہمیں بیان کیا ہے یہ الحمدللہ کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہے. آئیے منظر کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ
ندی میں گئے تھے ڈوبنے، ڈوب گئے 8 ساتھی، ان کے جو واقعات سامنے آئے ان واقعات میں بھی بتایا کہ سب بے بس، 3 ساتھی باہر کھڑے کھڑے بے بس، جو ساتھی اندر گھسے وہ بھی اندر چلتے چلے گئے، 8 ساتھی کی بات ہی اندر چلے گئے۔ اللہ نے کہا ونحن، کہا وانتم حینئذ تنظرون، بے بس آدمی کچھ نہیں کر سکتا، موت آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس ہے۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ نے کہا تم سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے، تم سے زیادہ قریب وہاں میں ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ فلولا ان کنتم خیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اللہ نے یہاں توحید یاد دلایا، یہاں پر اللہ نے توحید یاد دلایا، خبردار اگر تم مانتے ہو ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کسی کے زیر فرما نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں کچھ بھی کریں۔ اللہ نے کہا اگر تم ہو روح کو لوٹا کے دکھاؤ، لاؤ، کسی میں ہمت ہے تو جان کو واپس ڈالے، مرنے والے کو بچا لے، ہے کسی کے اندر یہ ہمت اور طاقت؟ یقیناً نہیں ہے، بے بس مجبور، سوائے بے بسی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور سورہ قیامہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے 75 نمبر کی جو سورہ ہے، آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک اللہ نے نقشہ کھینچا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل الراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ یہاں دیکھیے اللہ نے کہا جب یہ روح نرخے تک پہنچتی ہے، حصری تک پہنچتی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے، اللہ نے کہا قیل الراق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کیونکہ دنیا کی جو طاقت تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب تو انسان بے بس ہو گیا کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک طاقت بچتی ہے انسان کے پاس کہ اللہ سے کنیکٹ ہو کے کچھ معاملہ کیا جائے، اور وہ جھاڑ پھونک ہے، دم ہے، اللہ کے کلام سے دم ہے کہ دم کر کے کچھ معاملہ بیٹھایا جائے، کچھ آیت پڑھ کر کے، کچھ اللہ کا کلام پڑھ کے کچھ معاملہ بیٹھایا جائے۔ اللہ نے کہا دنیاوی چیز سے تو بے بس ہو گئے ہو، تمہارے پاس کوئی ہے آیت، کوئی ہے دم کرنے والا، اللہ کے کلام کے ذریعے سے معاملہ بیٹھائے، دم بھی ختم، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ وقیل الراق وظن انه الفراق، یقین ہو گیا کہ جدائی کا وقت ہے، یقین ہو گیا تو کوئی نہیں بچا سکتا، سب کو معلوم کیا جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، پٹلی پٹلی سے ملا دی جاتی ہے، انسان بے بس اپنا جسم ڈھیلا کر دیتا ہے، سختیوں میں سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ یا ربی کا یومئذ المساق، اب تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اب کچھ نہیں بچا، اب اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اندازہ لگائیے قرآن نے کتنے فانی انداز میں اس سچائی کو بیان کر دیا، قرآن نے کیا نہیں بتایا؟ کیا کل کے حادثے کو دیکھ کے، قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی نیا حادثہ ہوا، کوئی تعجب خیز تھا، کوئی عجیب و غریب ہوا؟ نہ، اللہ نے ساری چیز بتا دی ہے، اللہ نے بیان کر دی ہے کہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا سے اب جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے موت اور زندگی کی حکمت کو بھی بیان کیا، ہر انسان کو 2 زندگیاں 2 موت ملتی ہیں، 2 زندگی 2 موت قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے 28 نمبر کی جو سورہ ہے آپ پڑھیں، اور دوسری جگہوں بھی اللہ نے 2 موت 2 زندگی کا ذکر کیا ہے۔ ایسے 2 موت 2 زندگی، سب سے پہلے ہماری موت، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ انسان نے میں اللہ نے کچھ نہیں مذکورا، کچھ بھی نہیں تھے ہم، تو اس کو اللہ نے موت سے تعبیر کیا، کہا موت، پھر فاحیات، اللہ نے پھر زندگی دی، ہم سب زندہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، اچانک ہماری کبھی بھی موت آ جائے گی، 2 موتیں ہو گئی، پہلے کچھ نہیں تھے موت، پھر زندگی آئی، پھر ہماری اور آپ کی موت ہو جائے گی، 2 موت ہو گئی، اور پھر ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا، پھر زندگی ملے گی۔ تو 2 موت اور 2 زندگی اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ کیا اس کی حکمت ہے، کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ سورہ ملک پڑھیے، سورہ ملک 67 نمبر کی جو سورہ ہے نمبر 2 پڑھیے، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ 2 موتیں اور 2 زندگیاں کیوں مل رہی ہیں؟ کیا فلسفہ، کیا حکمت ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصل پیغام میں یہ لینا ہے، موت تو آنی ہے، موت فکس ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن موت کا فلسفہ کیا ہے؟
تاکہ اللہ آزمائے، لیبلوکم، تم میں سے ہر ایک کو اللہ آزمائے، ایھکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہتر عمل کس نے کیا ہے۔ یہ ہے موت کا مسئلہ۔ اللہ نے زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین آزمائے، میں نے دنیا میں بھیجا تھا تو دنیا میں کتنا اچھا کام آپ نے کیا، کتنا اچھا کام کیا۔ دنیا میں موت آنی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ملک الموت کو بلائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے یہ، اللہ ملک الموت کو بلائے گا کل قیامت کے دن۔ 4730 نمبر کی یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ ملک ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے، اللہ ملک الموت بلائے گا، اور کیسے لائے گا؟ تمبے کی شکل میں، عملہ بکبشن عملہ، چتکبرے تمبے کی شکل میں۔ ابھی آپ نے قربانی کو بہت دی تھی، چتکبرا کلر کا تمبا اللہ ملک الموت بلائے گا۔ اللہ آواز دے گا، منادی، اللہ کا منادی آواز دینے والا، فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنتیوں۔ جب یہ آواز آئے گی تو سارے جنتی اپنے گردن کو اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کہے گا، سوال کرے گا، کیا هل تعرفون هذا، جنتیوں اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی کیا کہیں گے؟ نعم، ہاں اللہ، یہ تو ملک الموت ہے، ہم پہچانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، یہ تو موت کا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جہنمیوں کو آواز دلائے گا، وَيُنَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ النَّارِ، جہنمیوں، آواز آئے گی جہنمیوں، جہنمی بھی اپنی گردن کو یوں اٹھائیں گے، وَيَقُولُونَ اللہ کہ هل تعرف هذا، پہچانتے ہو اسے؟ جہنمی کہیں گے نعم، فَيُذْبَحُ، حدیث کے الفاظ ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں چتکبرے بیٹے کی شکل میں ملک الموت کو دبا کر دیا جائے گا، فَيُذْبَحُ، دبا کر دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب موت آنے والی ہے، اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، کوئی موت یہاں نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، اے جہنمیوں سن لو، اب تمہیں جہنم میں رہنا ہے، کوئی موت نہیں آئے گی۔ اندازہ اور کیجیے، یہاں موت زندگی کا فلسفہ اللہ نے رکھا ہے، وہاں کوئی موت اور زندگی نہیں ہے، وہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنیں ابن ماجہ کتاب الزہد کی 4259 نمبر کی یہ حدیث ہے، میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جاء رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک انصاری صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے سلام کیا، وسلم علی النبی، اللہ کے نبی سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیا کہا؟ ای المؤمنین افضل، اللہ کے نبی میں 2 سوال لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے 2 سوالوں کے جواب چاہیے۔ اللہ کے نبی پہلا سوال یہ کہ مومن سب سے بہتر مومن کون ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو سب سے بہتر ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر، وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ آپ نے کہا سب سے اخلاق جس کے سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ پھر کہا ای المؤمنین اقیس، کون سا مومن سب سے مائنڈڈ ہے، عقل مند کون سا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعد الموت اولئک الاقیاس، کہا جو موت کو بہت یاد کرتا ہو، موت کے بعد کی جو مراحل ہے اس کی اچھی تیاری کرتا ہو، یہی عقل مند ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجیے، ذرا سوچیے صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہماری رہنمائی کر دی، انہوں نے کیسے بتا دیا کہاں غفلت میں، کہاں ہم بھٹک رہے ہیں، کہاں ہم بھول رہے ہیں۔ آج دنیا کے معاملات میں خوب خرچ کرتے ہیں، خوب دیتے ہیں، دنیا کے معاملات میں کوئی کمی نہیں، بچوں کے لیے الگ خرچے ہیں، اپنے لیے الگ خرچے ہیں، کھانے پینے کے الگ خرچے ہیں، کوٹھی بلڈنگ اور اس کے عائش و عشرت کے لیے الگ خرچے ہیں، شادی بیاہ عیاشی کے لیے الگ خرچے ہیں ہمارے پاس، لیکن دین کے نام پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم رونے دھونے اور بخیلی اور کنجوسی کو کراتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا وہی خرچ ہے، وہی بینک بیلنس ہے، وہی جمع ہے جو آپ نے جمع کیا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110 پڑھیے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم آگے بھیجو گے، جو اپنے نفس کے لیے مال آگے بھیجو گے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔
تابعی مشہور تابعی ہیں، مشہور تابعی مصر کے یہ مفتی تھے مرثد بن عبداللہ، سن 90 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ان کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے، بڑی ان کو دلچسپی تھی۔ اکثر مورخین نے اس واقعے کو جب ان کی سوانح لکھا ہے اس میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مرثد بن عبداللہ موصلی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہے، کہتے ہیں جب بھی یہ مسجد جاتے تھے تو مسجد جاتے وقت کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے لے لیتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے جانے لگے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک پیاز اٹھایا اور پیاز اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھا۔ ان کے بھتیجے نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پیاز لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں پیاز لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یہ پیاز دے کر کے ہی قیامت اور آخرت کے پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤں، اس لیے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کیسی فطرت ہوتی ہوگی، یہ پیاز بھی لے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور سوچ یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں وہاں بچا دے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں میدان معاشر کی سختیوں سے بچا لے۔ ایک ہم ہیں، اللہ نے خوب نوازا ہے، چلے جاتے ہیں چھوڑ کے لاکھوں کروڑوں، اولاد سے امید رکھتے ہیں، اولاد خرچ کرنے والی نہیں۔ اس لیے یہ پیغام میسج ہے کہ موتوں پہ موتیں ہو رہی ہیں، لگاتار ہم ایک سے ایک حادثے سے گزر رہے ہیں۔ اس حادثے نے ہمیں خبر دیا کہ موت یقینی ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس لیے تیاری آخرت کی کریں، فکر اس کی کریں، وہاں جانے کی سوچیں، وہاں سوچیں آپ کی اللہ کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اس فکر ایک ٹینشن کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ جہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا کریں آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، ہماری زندگی میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پہ بھی کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، اللہ ہمیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، اللہ بہت سارے قرضدار لوگوں کے لیے قرض کے لیے سبیل و راستے پیدا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اگر پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ ان کو جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ بہت سخت گرمی ہے، ساری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ اس سے رحمت کی برکت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ یقیناً سب گرمی کی وجہ سے انسان کیا شریر پرند جانور تیری بے زبان مخلوق سے پریشان ہے، اللہ تو رحمت کی برکت برسا دے، اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے۔ اللہ تو غفور رحیم رحمان ہے، رحم فرما۔ اللہ ہمارا آخری تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ و شاہد ہو۔ اے اللہ آخرت کی منزل بہت کٹھن بہت مشکل ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ ہمارے افسداد جو قبر میں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے نور کر دے، ان کی لغزشوں و گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارا جب آخری وقت ہو، رب العالمین ہمارے لیے آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں سیدھے ہاتھ میں فرما،